شب بارات، شب جس میں گناہوں کو بخشنے کی مناتی کی جاتی ہے، کیونکہ بارات کے معنی ہی نجات کے ہیں، اور شب بارات کے معنی گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں کی نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ ویسے تو جب بھی سچے دل سے توبہ کرو گے قبول کی جائے گی، لیکن شب بارات کو اعزاز حاصل ہے کہ اس رات میں چند بدبختوں کے سوا سب کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر اور رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک سال سے دوسرے سال تک کے امور اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغییر و تبدیلی نہیں ہوتی۔ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بہت پسند ہے، آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طالب، میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے، میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی۔ آپ کو جنت البقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذل و جل
آسمانی دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ پس قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ امام بحقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پاؤں اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلے تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ انسان کو معبوس کرنے کا مقصد ہی بندگی ہے اور بندگی عبادت سے ممکن ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت اپنے خالق کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جب کوئی شخص کما حقہ اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، اللہ سے رو رو کر اور گناہوں پر پشیماں ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو معاف بھی کیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ایک عظیم رات کو اس پرکار فرما روح کے مطابق گزارنے کی ہی بدولت ممکن ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ شب بارات ہمارے حوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طریقے سے اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت عشق کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغیر اور کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی، تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی تھی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب بارات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ اگر ہماری روزمرہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب بارات کی مبارک رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نقارہ ہے، جس میں باور کروایا جا رہا ہے کہ یاس اور کنودیت تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنا پر ہے۔
اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رات توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مکرم بندوں میں شمار کر لے جن کو اس رات میں بخشش کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔